نعوذ صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ویڈیو ہے ہمارے ویورز کے کہنے کے مطابق جو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو جواب تو دیا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک اور ویڈیو بنا دی جائے تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ آج کے جو موضوع پھر ترتیب دیا ہے وہ فیٹی لیور کے حوالے سے، کیونکہ یہ پاکستان اور آؤٹ آف کنٹری میں بھی کیس دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ فیٹی لیور بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ اس کا اندازہ آنے والے وقت میں ان لوگوں کو ہوگا جن کے ساتھ اس قسم کے مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ فیٹی لیور یہ کوئی عام چیز نہیں، یہ ایک ڈینجر قسم کی کنڈیشن ہے حقیقت میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر تو کبھی بھی آپ کو آگاہ نہیں کریں گے۔ اگر آپ رپورٹ کروا لیتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ لیور فیٹی ہے، یقین کریں آپ پہ ایسے ایسے تجربے کیے جائیں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اب آج ہمارے بھائی نے پوچھا نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ نسخہ بتایا جائے اس کے بارے میں۔ خدا را یاد رکھیں کہ یہ ایک طبیب کا کام ہے، حکیم کا کام ہے۔ اللہ پاک نے جس کے ذمہ جو کام لگایا ہے وہ کام اس کو ہی کرنے دیا جائے۔ اب آپ کو اگر یہ چیزیں بتانا شروع کر دی جائیں تو میرے بھائی کیسے ممکن ہے کہ آپ لوگ وہ ادویات خود تیار کر سکو؟ مثال کے طور پہ اگر کہیں شنگرف کی ضرورت ہے، ایک عام آدمی شنگرف کو کیسے تیار کر سکتا ہے؟ اس کا کیا پیرامیٹر ہوگا کہ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ تیار ہو چکی ہے؟ اب جیسے مثال کے طور پہ پارا ہے، اگر کیسے پتہ چلے گا کہ پارا تیار ہو چکا ہے؟ اگر پارا تیار کرنا ہے اس کے لیے تو ایک انٹیلیجنٹ بندہ چاہیے جو ان ساری چیزوں کو سمجھتا ہو، ان پہ عبور حاصل رکھتا ہو۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ہم گھر بنواتے ہیں، اب ایسا تو نہیں ہوتا کہ اس کے لیے ہم کوئی عام بندہ ترتیب دیں، کوشش ہوتی ہے کہ اچھا سے اچھا مستری تلاش کیا جائے اور اچھی سے اچھی اینٹ لگائی جائے اس کے اندر، تاکہ اس کے اندر رہنا ہے، اس میں پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور جو انسان کی زندگی ہے، انسان کی صحت ہے، اس کے لیے انسان اتنا لاپرواہ کیسے ہو جاتا ہے کہ وہ صرف ایک ٹوٹکوں کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا ہے، یا وہ سمجھتا ہے کہ اس ٹوٹکے کے ساتھ اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ اب فیٹی لیور ایک ایسی کنڈیشن کا نام ہے کہ جہاں پہ ہمارے خون کے اندر تیزابیت بڑھنے کے ساتھ ساتھ حرارت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہمارا لیور ایکٹیو نہیں رہتا۔ جب ہمارا لیور ایکٹیو نہیں رہتا تو چربی اس کے اوپر چڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی موومنٹ کو متاثر کرنے کا سبب بنتی ہے، اور ایسی حالت میں ہمیشہ انسان کو اس کی خوراک پہنچاتی ہے۔ اب ہم ادویات کی بات کرتے ہیں، اگر آپ ادویات آپ کو بتا بھی دی جائیں، جیسے مثال کے طور پہ کوئی ایک دو چیزیں بتا دیں، اس کے بتانے کے ساتھ اگر آپ اپنی ڈائٹ پلان پہ عمل نہیں کرتے، کیونکہ ہماری زندگی میں صحت کا دار و مدار 3 اصولوں کے اوپر ہوتا ہے کہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے اس کے پاس 50% ڈائٹ کا حصہ ہوتا ہے، خوراک صحیح کرنا ہوتی ہے اس کو، اور 25% میڈیسن کا استعمال ہوتا ہے، اور 25% انسان کا ماحول ہوتا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو اکٹھا نہ کریں تو ہم کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اور پھر طبیب کے ساتھ اٹیچمنٹ، ڈاکٹر کے ساتھ اٹیچمنٹ، جب آپ ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو مسلسل اٹیچ ہونا اس کے ساتھ ضروری ہے تاکہ آپ کی زندگی میں بہتری آ سکے۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں کچھ چیزوں کو چینج کرنا پڑے اور فوری طور پہ تبدیل کر دیا جائے۔ اگر ایک نسخہ لکھوا دیا جائے، ایک نسخہ بتا دیا جائے اور یہ نہ مکمل ایکسپلین کیا جائے کہ اس کے درمیان کن کن چیزوں کا استعمال کرنا ہوگا، کن کن چیزوں کو چھوڑنا ہوگا، تو جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے مسائل حل کیسے ہوں گے؟ اور کبھی بھی ٹوٹکوں سے ہم اپنی زندگی کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہماری زندگی اور زیادہ مصائب اور مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے۔ اب فیٹی لیور کے اندر ہمارے لیور پہ مسلسل پین رہنا شروع ہو جاتی ہے، گھبراہٹ، بے چینی، پوری باڈی میں کہیں نہ کہیں درد موجود ہوتا ہے، کانسٹیپیشن موجود ہوتی ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ آپ کے لیور کے فیٹی ہونے کی وجہ ایسیڈیٹی بنی، تیزابیت بنی، کیونکہ حرارت سے کبھی بھی انسان کے جگر پر چربی نہیں چڑھ سکتی۔ جب بھی چربی چڑھے گی اس کی تسکین کی حالت میں چڑھے گی جب یعنی جسم میں حرارت کم ہوگی، اور حرارت کا کم ہونا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ آپ کا نظام انہضام کمزور ہو چکا ہے اور فضلہ پھینکنے کی باہر قوت کم ہو چکی ہے، کانسٹیپیشن مسلسل رہنا شروع ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دل کی دھڑکن بڑھنا شروع ہو جائے گی، ہڈیوں میں درد محسوس ہوگا۔ یہ بہت ساری کنڈیشن ایسی ہے کہ جو ایک عام آدمی کبھی جان بھی نہیں سکتا کہ ایسی
ایسی حالت میں پہنچنے کے بعد کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جب ایسی کنڈیشن میں انسان کے خون میں کمی واقع ہوتی ہے، اور خون میں کمی واقع ہونا صرف اس بات کی علامت ہے کہ انسان کا جگر ڈسٹرب ہو چکا ہے، اور اب یہاں پر کیا کیا جاتا ہے، یہاں پر بے دریغی خوراک کا استعمال کیا جاتا ہے، خوراک کی خون کی کمی کو دور کرنے کے حوالے سے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ انسان 3 حوالوں سے متاثر ہوتا ہے۔ جب ایچ پیلوری، بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ جو فیٹی لیور کا پیشنٹ ہے اس کو ایچ پیلوری کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لازم تو نہیں ہے کہ 10 مریض اگر فیٹی لیور کے پیشنٹ ہے 10 کے 10 کو ایچ پیلوری ہوگا، ہو بھی سکتا ہے کہ 10 کو 10 کو ہو جائے، کیونکہ ان دونوں کی وجہ بنیادی طور پر سوزش بنتی ہے، اور سوزش کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جب ہم فاسٹ فوڈ کا بے دریغ استعمال کریں، یا پکوڑے سموسے یا چائے وغیرہ یا مالٹا سیب اس قسم کی چیزوں کا استعمال کریں، آلو چاول گوبھی وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں لیور کو فیٹی کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، کیونکہ جگر کی ورکنگ کو سلو کر دیتی ہیں۔ کیونکہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں ان چیزوں میں حرارت برائے نام بھی نہیں ہے، اور جن چیزوں میں حرارت نہیں ہوتی وہ لیور کو ایکٹیو کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، بلکہ اس کے اوپر اور نقصانات پہنچتے ہیں۔ فیٹی لیور کے ساتھ ساتھ اینٹی ایس سی بھی پازیٹیو ہو سکتی ہے، بواسیر جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب یہ سب چیزیں موجود ہوں تو پھر آپ سوچ لیں کہ ٹھنڈی چیز آپ کے لیے موت ہے، اور کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھنڈی کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے آپ کا لیور ایکٹیو نہیں رہے گا، وہ مزید ڈل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے تینوں آرگن کو الگ الگ سسٹم میں بنایا۔ دل کا جو تعلق ہے وہ خشکی کے ساتھ ہے، حرارت کا تعلق انسان کے جگر کے ساتھ ہے، اور رطوبات کا تعلق انسان کے دماغ کے ساتھ ہے۔ اپنے دوست صاحب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔